مقصد اس محفل پاک کا عام روایات سے ہٹ کر جلسے جلوسوں کی جو شور اور ان کے بڑے لمبے چوڑے معاملات ہوتے ہیں ان سے الگ ہو کر کچھ دیر اللہ رسول کی ایسی یاد ہو کہ محفل کے بعد ہمارے دل یہ سمجھیں کہ حقیقتاً ہم کسی اللہ والے کی محفل سے اٹھ کر آئے ہیں، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے بہترین دوست وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آئے اور جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور ان کا عمل دیکھ کر تمہارے اندر عبادت کی رغبت آ جائے، وہ تمہارے بہترین دوست ہیں۔ ہم دنیا میں بہت سارے کام کرتے ہیں، بلکہ دن رات کام ہی کرتے ہیں، کھانا پینا سونا اور زندگی کے معاملات ہم نے اتنے پیچیدہ کر دیے کہ اپنی ذات کے لیے کوئی وقت ہی ہمارے پاس نہیں بچا۔ آنکھ تب کھلتی ہے کہ جب سر جو ہے وہ قبر کے تختوں سے لگتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں آ گئے۔ لمحہ بلمحہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ اس سے پہلے زندگی میں ہم نے کیا پایا اور اب ہمارے پاس کیا ہے، زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور اس زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ایک وقت یہ ہے کہ ہم ہر چیز سے باخبر ہیں لیکن پھر بھی اللہ کو نہیں جانتے۔ ہمیں دنیا کی ہر شے کا علم ہے، ہر معاملے کا علم ہے، اگر ہمیں کچھ علم نہیں تو وہ اللہ اور رسول اور دین اسلام کا ہمیں علم نہیں ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں معاشرے میں کہ وہ ہمیں اللہ رسول کے قریب کر دیتی ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ رسول کے قریب کرتے ہیں، یا کچھ ایسی مجلسیں ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ رسول کے قریب کرتی ہیں، لیکن افسوس سے ہم ان تمام سے دور ہیں۔ ہمیں کاروبار کے لیے بندہ مل جاتا ہے، نوکری کے لیے ملازمت کے لیے بندہ مل جاتا ہے، معاملات کے چلانے کے لیے بندہ مل جاتا ہے، لیکن دین کی رہنمائی کے لیے ہمیں کوئی بندہ ملتا نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں۔ تھوڑے کو کہ بیٹھو دا تاکہ سامنے نظر آ، میرے بہت پچھا مڑنا پہنتا تھوڑے واسطے۔ ہم نے کبھی ڈھونڈا ہی نہیں ہے۔ کسی عارف سے پوچھا گیا کہ اللہ کو کیسے تلاش کریں، کب تک تلاش کریں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، تو رب کو تلاش کر، پھر کر، پھر کر، یہاں تک کہ کرتا رہے۔ تلاش ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ہم آ کر ایک دن نماز پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں حق ادا ہو گیا، ہم رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، سوچتے ہیں حق ادا ہو گیا، ہم کوئی چھوٹی سی نیکی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں حق ادا ہو گیا۔ یہ تو جہد مسلسل کا نام ہے کہ جو کرنی ہے تو ہمیشہ کرنی ہے، لیکن اس کی رکاوٹ کے لیے ہم پر دو بلائیں، دو آزمائشیں ہیں۔ ایک کا نام نفس ہے اور دوسرے کا نام شیطان ہے۔ کوئی بھی نیک کام کریں
अच्छाई की तरफ आए तो ये नफ्स और शैतान हमें रोकता है। नफ्स भी हमारा दुश्मन है और शैतान भी हमारा अज़ली दुश्मन है, लेकिन इन दोनों में से जो बड़ा दुश्मन है वो नफ्स है। अब बंदा बेचारा एक ये कमज़ोर सी जान और एक बाहर दुश्मन खड़ा है शैतान, एक बंदे के अंदर दुश्मन है नफ्स। अब वो बाहर वाले दुश्मन का मुकाबला करे या अंदर वाले दुश्मन का मुकाबला करे। फिर होता ये है कि बंदा इन दोनों दुश्मनों से इतना मायूस हो जाता है, ये दोनों उसके दोस्त बन जाते हैं। फिर हमें कोई गलती नहीं लगती, कोई गुनाह नहीं लगता, कोई बुरा अमल नहीं लगता, कोई बुराई नहीं लगती, इसलिए कि हमने इन दोनों से दोस्ती कर ली है। हालांकि रब ताला ने दिल को ऐसा पैदा फरमाया कि उस दिल के अंदर कभी भी बुराई की तरफ रग़बत के साथ रज़ा नहीं हो सकती। अगर ये बुराई नहीं है तो छुप कर क्यों करते हैं, छुपाते क्यों हैं, शर्मिंदा क्यों होते हैं, फिर दलीलें क्यों, उसके लिए जवाज़ क्यों तराशते हैं। इसका मतलब है कि नफ्स हमें रहने नहीं देता अच्छाई की तरफ, और रब ताला ने जो कल्ब और रूह हमारे लिए पैदा फरमाई है, ये कल्ब सलीम हमें बुराई की तरफ जाने नहीं देता। कल्ब सलीम वो कल्ब होता है कि जिसमें रब की मारिफत होती है, जिसमें रब की, और ये तकरीबन हर मोमिन का कल्ब होता है कि उसे अपने रब की मारिफत ज़रूर होती है, ज़्यादा हो या कम हो। ये कल्ब सलीम गुनाहों की वजह से इस पर धूल आ जाती है, जंग चढ़ जाता है। फिर इबादत की या ज़िक्र की या कोई भी ऐसी अच्छी महफ़िल हो जिसमें हम जाते हैं तो ये धूल और गर्द जो है ये छटनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। तो कल्ब सलीम अल्लाह पाक हम सबको अता फरमाए। दूसरा कल्ब वो है जिसको कल्ब मुनीब कहते हैं। कल्ब मुनीब जो हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए लगा रहता है, बस अल्लाह मिल जाए, बस अल्लाह मिल जाए, बस अल्लाह मिल जाए, तलाश में है, ये कल्ब मुनीब है। और तीसरा दर्जा कल्ब का जो है वो ये है कि जिसे कहा जाता है कल्ब शहीद, जो रब के मुशाहिदे में लगा रहता है। ये तो बहुत ऊंची बात है, जो रब के मुशाहिदे में लगा रहता है। अभी ये इमरान साहब ने नात पढ़ी तो सामने रूए खैरुल बशर हो, तो यही तो अस्सलात व मेराजुल मोमिन है ना। नमाज जो मोमिन की मेराज है, एक दफ़ा नमाज को मेराज बना कर देखें फिर कभी उससे सलाम नहीं फेरेंगे। जिसको महबूब का दीदार हो रहा हो तो वो कब सलाम फेर कर जाता है। एक और बात, सलाम फेरना मुंह फेरना है। जब हम सलाम फेरते हैं क्या फेरते हैं, बोलिए यार तू इतना हो गया, रब से मुंह फेर कर जा रहा है। ये मुंह फेरना है हकीकत में, लेकिन चूंकि बशरी तकाजे हैं और बशरी तकाजे देकर रब ने दुनिया में भेजा है, भाई हम किस सुकून की तलाश में हैं। सारी जिंदगी सुकून सुकून सुकून। हम दुनिया में क्यों आए, कभी गौर किया? हम दुनिया में बारगाह नबूवत से माजरत और इंतहाई मुख्तात अल्फाज के साथ बतौर सज़ा आए, और दुनिया हमारे लिए कैदखाना है। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, ये तो मोमिन का कैदखाना है, और हम कैदखाने में सुकून तलाश कर रहे हैं और कैदखाने में दिल लगा कर बैठे हैं। हमें तो उम्र कैद बामुशक्कत हुई है, नहीं समझो। जन्नत से जो हम आए फल खा के, ये उम्र कैद बामुशक्कत हुई है। हमने उस बामुशक्कत
قید کو چھوڑ کر ہم سکون کی تلاش میں ہیں، ہم آرام کی تلاش میں ہیں، ہم اپنی مرضی کی تلاش میں ہیں۔ بھائی قید خانے میں تم پڑے ہوئے ہو، قید ہے تمہارے لیے، رب تعالیٰ نے اس سے نکلنے کے تمہیں راستے بتا دیے کہ نفس کو سائڈ پہ کر دو، شیطان سے دشمنی کر لو، اس قید خانے سے تم خود بخود نکل آؤ گے۔ اور جنہوں نے یہ پہچان لیا، ایک ولی اللہ کے بارے میں مشہور تھا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت ہے کہ آپ کا جب شاہ شمس تبریز سے ملاقات کے بعد کا عرصہ تھا، آپ یہ فرماتے تھے کوئی ہے جو مجھے قتل کر دے، کوئی ہے جو مجھے قتل کر دے۔ وہ اس لیے کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ اب یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ قید میں پڑی ہوئی ہے، میں اس دنیا سے نکل کر وہاں جا کر آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ یہ قتل سے یہ قتل مراد نہیں ہے، یہ معرفت کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، اور یہ الحمدللہ تھوڑا تھوڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جائیں گے تو کچھ عرصے بعد جب ان باتوں کی طرف جو لگاتار آئیں گے اس مجلس میں، مہینے میں ایک مجلس ہوگی، تو جو لگاتار اس محفل میں آتے رہیں گے تو وہ جب ایک خاص درجے تک، جگہ تک پہنچیں گے، پھر تھوڑے ان پر یہ آشکارا ہوں گے کچھ راز رب تعالیٰ کے کہ کیا یہ راز ہیں، اور پھر جو لطف ہوگا پھر وہ قابل دید ہوگا۔ تو دو دشمن ہمارے، ایک ہے نفس، ایک ہے شیطان، ایک ہے نفس، ایک ہے شیطان۔ ان دونوں سے نفس بڑا دشمن ہے کہ یہ ہمارے اندر کا ہے، اور گر کا بیدی جو ہوتا ہے نا وہ لنکا ڈالتا ہے، جو رازدار ہوتا ہے نا وہی گراتا ہے۔ اسے معلوم ہے ہم کیا ہیں، یہ جانتے ہیں ہم کیا ہیں۔ ہمیں تو شیطان ورغلاتا ہے، کہا جی کیا ہو جی، شیطان نے ورغلا دیا، شیطان نہیں چھوڑتا، شیطان حاوی ہے، شیطان گناہ کی طرف لے گیا۔ تو شیطان کو کس نے ورغلایا؟ شیطان کو اس نفس نے ورغلایا ہے، شیطان کو اس نفس نے ورغلایا ہے۔ ایک دفعہ فرشتے جنت و جہنم کی سیر کر رہے تھے، جہنم کے اندر ایک بڑا ممبر بنا ہوا تھا۔ شیطان نے داروغہ جہنم سے پوچھا یہ ممبر کس لیے ہے، یہ ممبر کس کے لیے ہے؟ تو داروغہ جہنم نے کہا یہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کے لیے بنایا ہے، لیکن جو سب سے بڑا بدبخت اور خاسر شخص ہوگا یہ اسی کے لیے ہے کہ جس کے لیے جہنم کی سربراہی جس کو دے دی گئی ہے، وہ کون ہوگا پھر؟ شیطان کہنے لگا اچھا چلو میں بیٹھ کر دیکھتا ہوں یہ کیسا ہے، ذرا دیکھ تو لوں یہ ہے کیسا۔ تو خود شیطان یہ کہتا ہے کہ میں جب اس ممبر پر بیٹھا تو رب نے اس وقت میری بدبختی لکھ دی کہ یہ بدبختی والی جگہ پر بیٹھا ہے، اس لیے بدبختی والی برائی والی جگہوں سے بھی کنارہ کش ہونا چاہیے۔ تو یہ نفس نے شیطان کو بہکایا، شیطان اس نفس کی باتوں میں آیا اور یہ عزازیل سے ابلیس بن گیا، شیطان بن گیا، لعین بن گیا، رجیم بن گیا۔ اب ہمارے دو دشمن ہیں، ہم نے شیطان کو بھی قابو کرنا ہے، نفس کو بھی قابو کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے شیطان بھی تمہارا کھلا دشمن ہے، نفس بھی تمہارا کھلا دشمن ہے۔ رمضان میں مسجدوں میں رونق لگ جاتی ہے اس وجہ سے کہ شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، شیطان کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ لیا جاتا ہے۔ اب شیطان بندے کو ورغلا نہیں سکتا، گناہ کی طرف نہیں لے آ سکتا، لیکن بہت سارے لوگ پھر بھی گناہ کرتے ہیں۔ وہ کیوں؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی جب شیطان بند ہو گیا تو اب یہ گناہ کیا ہوئے ہیں؟ رمضان میں لوگ نماز کی طرف نہیں آتے، یا لوگ اس میں کوئی روزہ کھا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی دیگر برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، تو اب وہ شیطان سے تو بچے ہوئے ہیں، لیکن ان کا نفس جو ہے وہ ان کو ان برائیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ لہذا رب تعالیٰ نے بندے کے تزکیے کے لیے رمضان میں شیطان کو بند کر دیا، اور نفس کو کمزور کرنے کے لیے روزہ فرض کر دیا کہ جب روزہ رکھے گا بندہ، تراویح پڑھے گا، رات کو عبادت کرے گا، دن کو روزہ رکھے گا، بھوکا رہے گا، خود بخود اس کا نفس کمزور ہو جائے گا۔
نفس کو کمزور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے، اس کی مخالفت کی جائے۔ وہ کسی بزرگ سے کسی نے پتہ کیا کہ عورت سے مشورہ لے یا نہ لے، کہ دیوار سے بھی جب مشورہ لے لینا چاہیے تو عورت سے مشورہ لے یا نہ لے، تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی مشورہ تو لے لے عورت سے، لیکن جو عورت مشورہ دے اس کا الٹ کرے، جو مشورہ دے اس کا الٹ کرے تو کامیابی ہوگی، نہیں تو بچنا بڑا مشکل ہے۔ تو شیطان کے سارے معاملات کا ہم نے الٹ کرنا ہے، نفس کے معاملات کا ہم نے الٹ کرنا ہے۔ شیطان اور نفس کے بہکاوے میں کیا فرق ہے؟ نفس جو ہے گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، یہ گناہ کر، بندہ نہیں کرتا۔ نفس پھر کہتا ہے کر، بندہ نہیں کرتا۔ نفس پھر کہتا ہے کر، بندہ نہیں کرتا۔ نفس ضدی بچے کی طرح اس بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے، بار بار اسی گناہ کے لیے یہ کر 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 اس کو آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ضدی بچہ ہوتا ہے بس پکڑ لیتے ہیں باپ کو، نہیں جی مجھے دے ہی دے، دے ہی دے، دے ہی دے۔ کبھی تو باپ جان چھڑا کر نکل جاتا ہے، نہیں تو بچہ اپنی منوا لیتا ہے۔ شیطان بھی اسی ضدی بچے کی طرح ہے، اپنی بات منوانے کے لیے بار بار یہ شیطانی نفس بار بار وہ تکرار کرے گا، تو یہ گناہ کر، یہ کر، یہ کر۔ یا تو بندے سے کروا کے چھوڑے گا، اگر بندے پر اللہ کا کرم ہوا تو بندہ اس سے اپنی جان چھڑا لے گا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کہتا ہے یہ گناہ کر، بندہ نہیں کرتا۔ شیطان کہتا ہے اس کو چھوڑ دے، یہ والا کر لے، بندہ نہیں کرتا۔ شیطان کہتا ہے اس کو چھوڑ دے، یہ والا کر لے، بندہ نہیں کرتا۔ شیطان کہتا ہے یہ چھوٹا والا کر لے۔ شیطان کے وسوسے اور نفس کے وسوسے میں یہ فرق ہے کہ نفس ایک ہی وسوسہ مسلسل ڈالے جا رہا تھا، اور شیطان وہ بدلتا رہتا ہے، یہ ہو گیا، یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ۔ اور شیطان جلدی کرواتا ہے، جلدی جلدی کر، نہیں تو فلاں ہو جائے گا، یہ کر لے نہیں تو فلاں ہو جائے گا، نہیں تو یہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو جلدی کا کام ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ العنت من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ جس کام میں آرام ہو، جس کام میں آہستہ آہستہ دیری ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، جس کام میں جلدی ہو۔ جب کوئی آپ کو فراڈیا، دھوکے باز یا مکار شخص پھنسانا چاہے گا، وہ کیا کہے گا؟ جلدی کرو جی، جلدی کرو، نہیں تو فلاں ایسا ہو جائے گا، فلاں ایسا۔ سمجھ جائے کہ اس کام میں خیر۔ بزرگ فرماتے ہیں جس میں دیر ہے اس میں خیر۔ تو یہ نفس اور شیطان کے گناہ پر آمادہ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نفس ایک ہی کام کے پیچھے لگا رہتا ہے، شیطان کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی، بندہ کہتا ہے میں پڑھوں گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آ گیا نماز کے لیے، تو شیطان کہتا ہے اچھا پھر جلدی جلدی پڑھ، دکان کھلی ہے، جلدی کر، بچے گھر میں، جلدی کر، وہ باہر گاڑی کھڑی ہے، گاڑی چلی جائے گی۔ وہ کہتا ہے نہیں میں سکون سے نماز پڑھوں گا، اللہ کی عبادت ہے۔ شیطان ادھر سے بھی ہار گیا، تو شیطان کہتے دیکھ دائیں بائیں سارے جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کا کتنا اچھا بندہ ہے، تو سکون سے پڑھ رہا ہے۔ اب بندہ اگر اللہ کے کرم میں ہوا، بندہ کہتا ہے کہ وہ بھی نماز کے لیے ہے، میں بھی نماز کے لیے، ہم سب پر اللہ کا کرم ہے، کیا پتہ ان کی قبول ہو میری قبول نہ ہو، اپنی جان چھڑانے کے لیے شیطان سے۔ لیکن رب کا کرم میں وہ نہ آیا بندہ کہتا ہے واقعی یار یہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں، میں الحمدللہ جی یہ بڑا۔ اس کا مطلب شیطان کا یہ وار کامیاب ہو گیا۔ اگر جی بھی نہیں ہوا، جب باہر نکلتا ہے شیطان کہتے ہیں دیکھ تو نماز پڑھ کے آئے، یہ دکان پہ بیٹھا ہے، وہ گپیں لگا رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، وہ سارے ہی ایسے ہیں، ایک تو نمازی اتنے سکون سے نماز پڑھی۔ بندہ ایسے کہتے ہیں واقعی یار اور تجھے نمازیں کیوں نہیں پڑھنے ہو؟ سمجھ جائے کہ وہ شیطان کی باتوں میں ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا، تیسرا حضور غوث پاک پر کیا حملہ کیا، کہے غوث اے عبد القادر میں تمہارا خدا ہوں، تم نے اتنی عبادت کر لیے، اتنی عبادت کر لیے، میں تم سے راضی ہو گیا، اب تمہیں مزید کسی عبادت کی ضرورت، اب تجھے نمازوں کی ضرورت نہیں۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا تو خدا نہیں، تو شیطان لعین ہے کہ نمازیں انبیاء پر معاف نہیں ہوئی تو میں کون ہوتا ہوں جس پر نمازیں معاف ہوں؟ مجھ پر کیسے نمازیں معاف ہوں گی؟ اب شیطان نے پینترا بدلا، اس پہ اڑا نہیں ہے، کہا واہ عبد القادر
تجھے تیرے علم نے بچا لیا. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا. یعنی ایک کے بعد ایک پیندرا بدلتا ہے، کسی طریقے سے قابو آ جائے، کسی طریقے سے قابو آ جائے. بچے کو مسجد میں پڑھنے نہیں بھیجنا، بھیجنے تو جلدی آ جائے، جلدی نہیں آیا تو تھوڑا سبق لے لے، چلو آج نہیں تو کل چھٹی کروا لیں گے. وہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ لگا رہتا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب یہ وسوسہ آئے، ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، دوسرا یہ کہ اس کے مخالفت کرے، تیسرا یہ اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے اولیاء کرام نے فرمایا مشارطہ کرے، اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائے کہ آج کے دن میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں آج کے دن 5 نمازیں پڑھوں گا، صرف پڑھوں گا نہیں، میں پڑھ کر دکھاؤں گا کہ میں نے پڑھی ہے. یہ نفس کے ساتھ ہے. اب اس نے شرط لگائی کہ میں نے گناہ نہیں کرنا اور 5 نمازیں پڑھنی ہے. اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا، جب کوئی شرط لگاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے میں اس کو پورا کروں. ایک دن بھی پوری کرو گے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، ایک مہینے بھی، دوسرے مہینے بھی. آہستہ آہستہ یہ نفس اور شیطان تمہارے سامنے بے بس ہو جائیں گے، اب ان کا وار تم پر نہیں چلے گا. اگر یہ نہیں تو محاسبہ کرے. دوسرا طریقہ نفس کو سدھارنے کا محاسبہ کیا ہے؟ اپنا حساب کرے کہ میں نے آج صبح سے اتنے گناہ کر لیے، اتنی نیکیاں کی ہیں، گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، میں نے غصہ کیا ہے، میں نے گالی دی ہے، میں نے فلاں کو برا کہا ہے، فلاں کی غیبت. یوں سوچے اور ان کا حساب کرے، کیونکہ انسان جانتا ہے کل تو حساب ہونا ہے، آج ہی میں کیوں نہ کروں گا اپنا حساب. جب وہ اپنے حساب میں آج لگ جائے گا، کل کے حساب کی شرمندگی سے وہ بچ جائے گا. تیسرا طریقہ اولیاء کرام کا، صوفیاء عظام کا، مراقبہ کرے. مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ ہے نگرانی کرے. جیسے بکروال جو ہوتے ہیں اپنی بکریوں کی نگرانی کرتے ہیں، استاد اپنے شاگردوں کی نگرانی کرتے ہیں، باپ اپنی اولاد کی نگرانی کرتا ہے، اور کسان اپنے کھیت کی نگرانی کرتا ہے. وہ نگرانی کرے، میری زبان سے کچھ خطا نہ ہو جائے، میری آنکھوں سے خطا نہ ہو جائے، میرے کانوں سے خطا نہ ہو جائے، میرے ہاتھ کچھ غلط نہ کر لیں. وہ ہر چیز کی نگرانی جب کرے گا، اس کو کہا جاتا ہے مراقبہ. تو تب بھی وہ بچ جاتا ہے نفس کے وار سے اور شیطان کے وار سے. نہیں تو چوتھی جو صورت ہے وہ ہے مؤاخذہ. جب بھی کوئی غلطی ہو جائے بندے سے، اپنے آپ کو سزا دے. کیا کرے؟ چپ ہو گئے ہو. یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے. جب بھی کوئی غلطی ہو اپنا مواخذہ کرے، اس سے پہلے کہ کوئی اور مواخذہ کرے. رب نے تو مواخذہ کرنا ہے، وہ خود اپنا مواخذہ کرے، سزا دے. کیا سزا دے؟ آگ میں چلائے اپنے آپ کو، کوئی تکلیف دے، کوئی اپنا عضو کاٹے؟ نہیں. سزا یہ دے، وہ دیکھے کہ اس نے کسی کو برا کہا ہے، یا کسی کی دل آزاری کی ہے، یا کچھ عبادت میں سستی کی ہے. بندوں کے متعلق ہوئے تو بندے سے بھی معافی ہوگی، لیکن عبادت میں کوئی سستی کی ہے. اب سزا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر لازم کرے کہ میں نے اب 100 نفل پڑھنے، میں اونچا بول بولا ہوں، میں نے 100 نفل پڑھنے. میں نے غلط گفتگو کی ہے، مجھے خاموش رہنا چاہیے تھا، میں نے 50 نفل پڑھنے. میں نے کسی کے متعلق بدگمانی کی ہے، ذہن میں بات تو آئی ہے، لہٰذا میں اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے میں کل کا روزہ رکھوں گا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان آپ کو جگانے کے لیے آیا یا نہیں آیا؟ کیوں آیا تھا؟ ایک دن آپ سے صبح کی نماز میں دیری ہوگی، آپ اتنا روئے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ نماز میں دیر ہوگی. اتفاقاً یہ کہ دوسرے دن پھر سوئی ہوئے تھے، تو ایک صاحب آتے ہیں جگانے کے لیے. امیر معاویہ اٹھے نماز کا ٹائم ہے، آپ جلدی اٹھے نماز کی تیاری کی. کہا میں پوچھ تو لوں ادھر میرے گھر میں کون آ گئے. کہا تو کون ہے؟ کہا ان باتوں کو چھوڑ، نماز پڑھ. کہا نہیں بتا، پکڑ لیا، بتا ہے کون. بڑے بحث و تکرار کے بعد کہا میں شیطان ہوں. کہا لائن تیرا کام تو نماز سے روکنے ہے، تو مجھے پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہے. کہا معاویہ تمہیں کیا معلوم، کل جو تم سے نماز رہ گئی تھی
تو رب کی بارگاہ میں اتنا رویا، اتنی آہوزاری کی تم نے کہ رب نے ایک نمازوں کے بدلے کئی نمازوں کا ثواب دے دیا۔ آج میں اس لیے آیا ہوں کہ اٹھ کر پڑھ ایک ہی نماز کا ثواب ملے، زیادہ کا نہ ملے تجھے۔ یہ شیطان کے حربے ہیں، وہ ہمیں خود نمائی دکھاتا ہے، خود بینی کا وہ ہمیں تصور دیتے ہیں میں بڑی چیز ہوں۔ اور آج کل یہ دیکھیں، یہ شیطان اور دجال کی چالیں دیکھیں، یہ جو سیلفی آ گئی ہماری جی، کبھی ہم نے غور نہیں کیا، سیلفی ہے جی، سب سے زیادہ چلتی ہے، سیلفی نہیں چلتی۔ اب اس میں کیا ہو گیا؟ یہ کل ایک بچہ وہ ریلوے کے ٹریک پر، ٹرین کے نیچے آیا ریلوے ٹریک پر، تو ہمارے اندر خود نمائی زیادہ ہوگی، ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ اب پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھی، یہ کیمرے، اب بیان کرنے والے بھی اللہ کے لیے بیان کر رہا ہے، سننے والے بھی اللہ کے لیے۔ اب یہ کیمرہ آ گیا، میں بھی یہ چاہتا ہوں دنیا کے سامنے چلا جاؤں، یہ خود نمائی، ریاکاری۔ تو یہ سیلفی نے اور مزید اس پر وہ کر دیا بندے کو اس طرف کہ دیکھ میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، دیکھو کیسے پیارا لگ رہا ہوں۔ مقرر تقریر کرتے تو کہتا ہے سنا یار آج کیسی تقریر کی، واہ بھائی واہ۔ کوئی کھانا بناتا ہے، کہا دیکھو کیسا کھانا دیا۔ کسی نے بچے کو پڑھایا، بتایا دیکھو جی ہم نے پڑھایا جی اس کو جی۔ وہ تو گیا ایک جملے کے اندر سارا ختم ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا۔ تو اس نفس پر ہم نے قابو پانا ہے، یا تو اس کا محاسبہ کرنا ہے، اس کا حساب کرنا ہے کہ تو نے آج کیا کیا اور مجھے جواب دے، یا شرط لگانی ہے، مشارطہ کرنا ہے کہ میں غلطی نہیں کروں گا، میں گناہ نہیں کروں گا، یا مراقبہ کرنا ہے، نگرانی کرنی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اپنے آپ کو روکنا ہے، یا پھر مواخذہ کرنا ہے، کوئی غلطی ہو جائے اس وقت اٹھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ دیکھیں نفس رکتا ہے یا نہیں رکتا؟ ہم میں سے کوئی بھی اس طرف جانے والا نہیں، ہماری محفلوں میں یہ بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر ان معاملات کے باوجود بھی بندہ نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتا، پھر کیا طریقہ ہے؟ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ کسی صالح بندے کی محفل میں آ جائیں، کسی صالح کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں۔ محفل سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایسا جلسہ ہو تو جلسے میں جا کر بیٹھ جائیں، محفل سے یہ مراد ہے کسی نیک بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر دیں۔ اس کے پاس بیٹھیں گے آپ کو اچھی بات ملے گی، اس کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو اچھا ہی کچھ نہ کچھ برتاؤ ملے گا، نہیں تو اس حدیث پاک کا مصداق کہ کم از کم اس کو دیکھ کر تمہیں خدا تو یاد آئے گا نا۔ بات سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے تزکیہ نفس کے طریقے۔ ہم نے نفس کو ایسے ہی چھوڑ دیے، جدھر جاتا ہے جانے دیں، جاتا ہے جانے دیں۔ اب میں اختتام کی طرف آتا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ آج کل تو نہیں ہے کہ یہ جو بچے ہمارے پاس آئے پڑھنے کے لیے تو ہم تو بس ان کو سیدھے سیدھا پڑھا کر ٹھیک ہے جی پڑھیں اور جائیں۔ حالانکہ پہلے مدارس میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب کوئی بچہ یعنی کوئی بھی شخص علم دین کے لیے آیا، پہلے بڑے ہو کر علم دین کے لیے آتے، کوئی بھی جب علم دین حاصل کرنے کے لیے آتا تو پھر ایسا کرتے کہ سب سے پہلے اس کے نفس کی حفاظت کرتے ان کے اساتذہ یا ان کے پیر و مرشد، ان کی انا کو مارتے تھے، ان کی انا کو مارتے تھے۔ پہلے مدارس میں طلباء کی ٹینٹ کروا دیتے جی، ان سب کی ٹینٹ کرواؤ۔ اب ہم ان کی ٹینٹ کروائیں، پہلے یہ سجاد عباسی ہے جی پتر میں ریڈا سونا لگتا ہے زلفانہ، تو کیا خیال ہے؟ یہ میرے پاس ایک دفعہ ہے جی بچے کے ساتھ زلفیں بڑی پیاری لگتی ہیں، اس کی امی کہتی ہے جی رہنے دے زلفیں، تو میں نے کہا پڑھانا ہے تو یہ صافت سے بچنا ہوگا۔ وہ سب سے پہلے ٹینٹ کرواتے اور ہمیں کہتے، خود ہمارا یہ ہوتا ہے، کہتے جتنی دیر کنگھی لگاؤ گے اتنی دیر اللہ اللہ کر دو، حالانکہ زلفیں رکھنی سنت ہے۔ پھر کہتے استری کیے ہوئے کپڑے مت پہنو، تم اپنی خود نمائی میں لگ جاؤ گے، اتنی دیر 2 کتابوں کا مطالعہ کر دو جتنی دیر تم استری کرو گے کپڑے۔ یہاں تک ہوتا کہ یہ والے واش روم قریب ہے، وہ دور ہے، دور والے میں مت جاؤ، یہ قریب والے واش روم میں جائیں،
واپس آ کر اتنی دیر میں 2 آیتیں زیادہ پڑھ لو گے تم. یہ اس صدی کا ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے یہ ہوتا جب کوئی طالب علم کے لیے آتا اسے بٹھا دیا جاتا باہر مین گیٹ پر جوتوں کے لیے. جتنے لوگ ہیں ان کے جوتے ٹھیک کر، جانے والوں کے جوتے ٹھیک کر کے رکھ. تو کیا خیال ہے کوئی اکڑ خان آتا اور جوتے ٹھیک کرے؟ کدھر سے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے جوتے ٹھیک کیے، اس کے ٹھیک کیے، اس کے ادھر اٹھا کر مارے، اس کے ادھر اٹھا کر مارے، تھوڑے سے رکھ لیے، پھر بعد میں دوسرے دن پھر تھوڑے ٹھیک کر لیے، تیسرے دن پھر تھوڑے ٹھیک کر کے دائیں بائیں ہو گیا، جان چھڑا لی. اب وہ تو یہ سمجھتے یہ میری ڈیوٹی ہے. یہ بھائی تیری ڈیوٹی نہیں، یہ تیرا تزکیہ ہے. تیری اس میں کو مارنا چاہتے ہیں استاد. کہ جوتے ٹھیک کرانا مقصد نہیں ہے، مقصد خود کو ٹھیک کرنا ہے. اب وہ 5-7 دن 10 دن ادھر کیا ادھر کیا ادھر کیا کرتے کرتے ان جوتوں کی برکت سے اللہ اس کے دل کو روشن کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ آہستہ آہستہ جوتے تھوڑے ترتیب سے لگا کر جلدی سے یہ ترتیب لگائی، یہ لائن لگائی، یہ لائن لگائی. اب وہ سمجھتے نہیں میرے استادوں، پہلے کہتے یار کدھر پھنس گیا، وہ یار بس کیا بتاؤں. اب کہتے نہیں میرے استادوں نے کہا ہے، یہ اب دوسرا مرحلہ آ گیا. یہ بڑے چھوٹے چھوٹے، یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں جیسے یہ بال ہو نا، کہتے ہیں بال کی کھال، یہ اس سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں. یہ جتنے مکر و فریب ہوتے ہیں شیطان کے. تو اب وہ جوتے تھوڑے ترتیب سے لگانے لگ گیا. تھوڑا اور ہے نہیں یہ تو اگر استادوں نے لگایا تو اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی. اب وہ مزید اچھے کر کے لگاتے. پہلے ویسے ہی لگاتا تھا، اب ان کا منہ اس طرف کرتے ہیں جس طرح سے بندے نے نکلنا ہوتا ہے، صحیح تیار کر کے رکھتے ہیں. تھوڑے اور دن گزرے، کہا یار کوئی بات تو ہے کہ استادوں نے مجھے اس کام پہ لگا لیے. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ قمیص پکڑتے ہیں، ساتھ جوتا صاف کرتے ہیں، ساتھ رکھتا ہے. یہ اگلا مرحلہ آ گیا. جب استاد یہ دیکھتا ہے کہ اب اس میں ذوق و شوق پیدا ہو گئے جوتے ٹھیک کرنے کا، اس کی ترقی ہو جاتی ہے. انہیں کہتے ہیں ایسا کر، اب تو یہ صفائی ستھرائی کے کام کر لے، یہ مدرسے کی صفائی کر، کوئی کھانا کھائے تو اس کے بعد دسترخوان کی صفائی کر دے، پلیٹیں دھو لے. پھر اسے غصہ آتا ہے یار ادھر سے چھوڑتے ادھر آ گئے. تھوڑے دن گزرتے کہتے ہیں نہیں کوئی نہ کوئی بات ہوگی. تھوڑے دن گزرتے کہتے ہیں یار واقعی. اب وہ پلیٹیں بھی صاف کرتے ہیں، مدرسے کو بھی صاف کرتے ہیں، وہ کچن بھی صاف کرتے ہیں، لنگر بھی صاف کرتے ہیں. کرتے کرتے تھوڑی اور ترقی ہو جاتی ہے. استاد کہتے ہیں ایسا کر، اب تو مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع کر دے. وہ مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے جب اندر آتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اندر استاد بیٹھے ہیں، استادوں کو دیکھتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں. وہ یہ نہیں جانتا کہ استادوں کو دیکھنے میں، استاد کو دیکھنے میں میری کتنی بڑی معراج ہے. یہ نہیں جانتا کتنی بڑی معراج ہے. ایک ہلکی سی بات کروں گا باسی صاحب، باپ کا مقام اونچا ہے یا استاد کا؟ بولو. یہ کہا ہے نا کہ باپ تو مجھے آسمان سے زمین پر لایا، عالم ارواح سے باپ زمین پر لایا. یہ استاد ہے جو ہمیں زمین سے پھر آسمان پر بٹھا دیتا ہے. تو باپ کو دیکھنے سے مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ بتائیں. تو استاد کو دیکھنے سے، اور باپ کو دیکھنے سے، جس نے صبح کی نماز ہی نہیں پڑھی، مسجد میں داخل ہی نہیں ہوا، باپ کے لیے نیک ہونا لازمی نہیں. اچھا باپ کے لیے نیک ہونا لازمی، وہ تمہارا باپ ہے، تمہاری جنت ہے. یہ نہیں کہ باپ ولی ہوگا تو اس کو دیکھنے، تمہارا باپ ہے، اس کی خدمت تم پر لازم ہے. اگر خدمت لازم نہیں ہوتی تو سیدنا بکر صدیق روتے نہیں میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر، ابو ہریرہ اپنی ماں کے لیے روتے نہیں میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر. لیکن وہ بے عمل باپ، اس کو دیکھنے سے تمہارا مقبول حج ہو جائے تو یہ باعمل استاد، اس کو دیکھنے سے تمہارے کتنے مراتب اونچے ہوتے ہیں. جب یہ بات آ جاتی ہے نا، پھر پیر میل شاہ صاحب جیسا بندہ بھی اپنے استاد کے قدموں میں لیٹ جاتا ہے. جب استاد اس اندھیرے میں اپنے اس شاگرد کے یا مرید کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ نیچے تو میرے لیے، پاؤں ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں میرے لیے اب تو جا، اب تو فارغ ہو گئے. یہ اور چیز ہوتی ہے.
لیکن استادوں کے لیے ایک ہوتی ہے وہ خاموش ہوتے ہیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو اچھی بات کر یا خاموش ہو. وہ خاموش ہوتے ہیں. اگر ان شاگردوں کو ابھی بتا دیا، یہ ابھی بتا دیا کہ تمہاری کتنی حیثیت ہے اور تم کتنے اعلیٰ مراتب ہو، یہ تو اپنے آپ میں ہی نہیں رہیں گے. اب حدیث پاک ایک عام سا مفہوم کہ جو گھر سے طلب علم کے لیے نکلا، جیسے ابھی آپ بھی آئے کہ درس میں بیٹھیں گے کچھ نہ کچھ اچھی بات مل جائے گی، فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. بچھاتے نہیں بچھاتے؟ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ فرشتے ہمارے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں؟ یہ شاگرد بننے کا یہ مقام ہے. تو جس کے شاگرد بن رہے ہو اس کا کیا مقام ہوگا؟ جتنی دیر طلب علم کے لیے بندہ رہتا ہے، اگر اس دوران موت آ گئی تو وہ شہید ہے. وہ کیا ہے؟ تو کتنا بڑا مقام ہے. میرے آقا نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ استاد ہے، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا، کوئی عام سی بات نہیں ہے. اور ایک میں ہلکی سی جھلک دوں گا انشاءاللہ، تھوڑا سا آگے یہ چلا درس، اس میں استاد آقا کریم استاد ہے، دیکھنے والا سیابی بن گیا. عمل نہیں ہے سیابی کے لیے، کوئی عمل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. بغیر عمل کے سیابی، نماز پڑھنے سے کوئی سیابی، روزہ رکھنے سے کوئی سیابی نہیں بنتا. میرے آقا کا حالت ایمان میں دیدار کیا وہ صحابی ہے. تو میرے آقا کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے انما بعثت معلما، کہ استاد، تو استاد کا دیدار کریں تو کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک الگ طرف بات چلی جاتی ہے. اب اس کو جوتے اٹھانے پر لگا دیا، پھر صفائیوں پر لگا دیا، پھر کھانا تقسیم کرنے پر لگا دیا. اور جب بابا فرید کے پاس ان کی بہن آئی نا کہ علی احمد صابر یہ تو دیکھیں میں چھوڑ کر صحیح تگڑا تازہ گئی تھی، تو یہ تو کمزور ہو گیا ہے، اس کو کچھ کھانے کے لیے میرے بھائی تم نہیں دیتے؟ کہا بلا کر پوچھ لو، میں نے تو اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ لنگر پر کھانا تقسیم کرے. آج جب ماں نے بیٹے کو کہا بیٹے اتنے کمزور ہو گئے ہو، کھاتے پیتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے بھائی سے بات کی ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں ان کی ڈیوٹی لنگر پر ہے. تو جب لنگر ہی تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے تو حالت جی ہے. تو یہ علی احمد تو ویسے نہیں بنتے نا کلیئر والے. اس نے کہا ماں جی بات یہ ہے میری کھلانے کی ڈیوٹی لگائی ہے، کھانے کی نہیں لگائی. میں اپنے دوستوں سے بڑی عام سی بات کرتا ہوں، ایک دو تو اب شروع میں کہی تھی، یہ جب ورتا رہے ہوتے ہیں نا، بیچ میں سے بوٹی منہ میں ڈال لی، کوئی چیز اٹھا کر منہ میں، اور کوئی تھوڑا سا پھکا مار لیا چاولا دا، اتنا ہی ہوگا نا. یہ تم نے امانت میں خیانت کی. یہ تم نے جب ادھر سے پلیٹ اٹھائی، ادھر سے لے کر ان کے نام کی آ رہے ہو، یہ اب تمہاری نہیں ہے، یہ ان کی ہے. اور تم امین ہو اس دیگ پر بیٹھے جو سالن برتانے والا ہے. تم وہاں سے اٹھا کر لے کر آ رہے ہو، تمہاری کھلانے کی ڈیوٹی لگائی ہے، کھانے کی ڈیوٹی نہیں لگائی. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کسی کے گھر گیا، اب ہم شیخ صاحب کے گھر جائیں گے، 2-4 دن سے یہ نہیں تھے، تو اب انہوں نے ہمارے سامنے کھانا رکھا، ٹھیک ہے، اب میں کھانا کھا رہا ہوں، میرے ساتھ جو اس دسترخوان پہ 2-4 اور بیٹھے ہیں، مجھے انہوں نے کھانا کھانے کے لیے بلایا ہے، کھانا تقسیم کرنے کے لیے نہیں کہا. میں وہ کھانا کھا تو سکتا ہوں، اٹھا کر دوسرے کو نہیں دے سکتا. بات سمجھا ہی نہیں ہے، میں دوسرے کو اٹھا کر نہیں دے سکتا. تو کہا مجھے لنگر کی ڈیوٹی ضرور ملی ہے، لیکن لنگر کھلانے کی ڈیوٹی ملی ہے، میں کیسے کھا سکتا ہوں، مجھے کھانے کی تو نہیں ملی. بات سمجھے ہی نہیں ہے. تو جب یہ کھلانے کی ڈیوٹیاں ملتی ہیں نا، تو پھر یہ علی احمد صابر کلیئر والے بنتے ہیں. غوث پاک کی 11ویں میں ایک بات خاص ہے، کبھی اس پر بات کریں گے. اگر ہمیں یہ برکت معلوم ہو جائے کہ 11ویں شریف کی کتنی برکت ہے، یقین جانی کہ کوئی گھر 11ویں سے خالی نہ رہے. اور 11ویں کا مطلب یہ دیگیں بنانی نہیں ہے، صرف ایک فاتحہ ہے مختصر سی بس، غوث پاک کے اصال ثواب کی. جو شخص بھی 11ویں شریف کی اس محفل پر مداومت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، اس کے گھر کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی.
یہ آپ آزما لیں، چونکہ کائنات میں ذات صرف اللہ کی عبادت کے لائق، نبیوں میں آقا کریم ہیں اور ولیوں میں غوث پاک ہے۔ یہ بات بالکل اپنے پلے باندھ لیں، اس محفل کو کوئی عام نہ سمجھے، اور اس کی بڑی، یہ تو ایک ظاہر سی بات کہ بڑے روحانی اس کے فوائد ہیں۔ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا، ہر ایک انسان کے دل میں، مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کا قرب ملے، ہے یا نہیں ہے؟ گناہگار سے گناہگار، مجھے اللہ کا قرب ملے، مجھے اللہ کا وصال نصیب ہو، وصل نصیب ہو، تو میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں، میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ وہ اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک غوث پاک کی مہر نہیں ہوگی۔ بات سمجھ ہی نہیں ہے؟ اور اس کے لیے پہلے آپ نے اس نفس کو مارنا ہوگا۔ پہلے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، خواب میں رب تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ خواب میں دیدار کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے رب کا دیدار، کیسے ہوا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ عرض کی رب کی بارگاہ میں، یا رب العالمین، میں وصال حق چاہتا ہوں، میں آپ کا وصال چاہتا ہوں، میں قرب چاہتا ہوں یا اللہ تیرا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے با یزید دا نفسک و تعال، اپنے نفس کو چھوڑ دے تو میرے قریب آ جائے گا۔ نفس کو چھوڑ، بس نفس کو چھوڑ، میرے قریب آ جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ فرماتے تھے، کوئی پوچھتا جنت، آپ فرماتے 2 قدم ہے۔ کہتے جنت کتنے دور ہے؟ کہا 2 قدم۔ جنت کے لیے کیا کریں؟ کہا کچھ نہ کرو، 2 قدم، کوئی ضرورت ہی نہیں کرنے کی، صرف 2 قدم پر جنت ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا پہلا قدم رکھو نفس پر، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ ہم نے نفس پرستی شروع کر دیے، ہم اپنے نفس کے لیے جیتے ہیں، نفس کے لیے برادری رکھتے ہیں، نفس کے لیے دوستی رکھتے ہیں، نفس کے لیے اولاد کو پالتے ہیں، نفس کے لیے ان کو بڑا کرتے ہیں، نفس کے لیے شادیاں بیاہ معاملات کرتے ہیں، ساری زندگی کا دار و مدار نفس کے لیے ہے۔ حالانکہ نفس سب سے زیادہ ملعون چیز ہے جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے۔ کہا اللہ اور مخلوق کے درمیان جو پردہ ہے نا، طالب اور مطلوب کا جو پردہ ہے، یہ نفس کی وجہ سے۔ درمیان میں سے نفس کو ہٹا لو، بندہ ڈائریکٹ اللہ سے مل جائے گا۔ یہ اتنا غالب آ گیا ہے کہ ہم حج عمرے میں بھی سیلفی لیں گے، خود نمائی، یعنی نماز کے لیے بھی جائیں گے تو ایسے بن کر جائیں گے آس پاس والے دیکھیں، ہماری کوئی بات ہم تک ہے ہی نہیں۔ لہٰذا کوشش کریں، آج کا یہ سارا خلاصہ درس یہی ہے، کوشش کریں کہ اس نفس کو مار دیں، ان خواہشات سے اپنا پیچھا چھڑائیں، ایک کے بعد ایک خواہش، ایک کے بعد دوسری خواہش، تیسری خواہش، چوتھی خواہش۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں کثرت مال نے، کثرت خواہشات نے اتنا ہلاک کر دیا کہ تمہیں کسی اور چیز کی فکر ہی نہیں رہی، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ان سے اپنا پیچھے جب چھڑا لیں گے، پھر یہ دنیا ہماری نظروں میں حقیر ہو جائے گی۔ یہ دنیا کو ہم پھر دنیا نہیں سمجھیں گے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی ساری رعنائیاں، سب کچھ ہمارے سامنے ختم ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تزکیہ نفس کریں، اور قرآن میں یہ قد افلح من تزکا، اللہ پاک نے فرمایا کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ کامیاب کون ہے؟ ہم سب یہ کہتے ہیں میں جی بڑا ہو کر کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں، میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، میں کامیابی ہے کیا بھائی؟ کامیابی ہے کیا؟ کامیابی یہ ہے کہ تم تزکیہ کرو، اپنے دل کو صاف کرو، اپنی فکر کو صاف کرو، اپنی روح کو صاف کرو، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ٹھیک، اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے۔ ہم اکثر جتنے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، عام سے جملے، یار میں کرتے لیسا لیکن دنیا کے عکس، لوگ کیا کہیں گے، یار چاچے مامے کے عکس، میرے بھائی کیا کہیں گے۔ جب یہ چیز آ جائے نا تو یہ سمجھے یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے؟ دنیا۔
نفس کو مارنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے شریعت کی پابندی کریں، نفس سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ اللہ نے جو شریعت لازم کی ہے، اب 5 نمازیں ہم اکٹھی پڑھ لیں تو کون سی بڑی بات ہے، پڑھ لیں نا، صبح کے وقت 5 پڑھ لو یا عشاء کو 5 پڑھ لو، نہیں، صبح 1 پڑھو، زور کے وقت زور کی پڑھو، عصر کو پھر 1 نماز عصر کی پڑھو، مغرب کو پھر 1 نماز پڑھو، 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد پھر آؤ، پھر جاؤ، پھر آؤ، پھر جاؤ۔ اب یہ بتاؤ، یہ رب کے گھر میں آنا جانا نفس سے برداشت ہوتا ہے؟ نہیں سمجھو؟ نفس کہتے نہیں جائے، نہیں جائے، نہیں جائے، ہم پھر بھی صبح اٹھ کر آگے۔ کسی نے پوچھا یہ بتائے صبح اٹھنا نہیں ہوتا، جسم بڑا بوجھل ہوتا ہے، بڑی کوشش کرتے ہوں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ کہا کل دن کو یاد کر، کچھ ایسے گناہ ہو گئے ہوں گے جن کا بوجھ رب نے دنیا میں تم پر ڈال دیا ہے، جو تمہیں صبح کی نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتے۔ ہم صبح پھر اٹھ کر آ جاتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کیے، ٹھنڈی مسجد ہے، بڑا کر ٹھٹھرتے ہوئے نماز پڑھی چلے گئے، زور کو پھر کاروبار چھوڑ کر آ گئے، عصر کو پھر بڑی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، دکانیں بند کرنے کا وقت ہوتا ہے، گاہکوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے، پھر آ گئے، تھوڑی دیر بعد مغرب کے لیے پھر آ گئے، پھر وضو نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا۔ وہ کہتے ہیں نہ جا نہ جا، پھر بندہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں نہ جا نہ جا، بندہ پھر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بندہ پھر کامیاب رہتا ہے، نفس کامیاب۔ اور جب نفس نے ایک دفعہ کہہ دیا 2 منٹ آرام کر لے کوئی بات نہیں، تو سمجھو پھر گیا۔ تو نفس کو مارنے کا سب سے بڑا ذریعہ شریعت ہے، اور جو شخص شریعت سے آپ کو دور کرے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو مولویوں کی باتیں، سمجھ لو کہ یہ نفس پرست ہے، یہ عیش پرست ہے، یہ تمہیں اللہ رسول سے دور کر رہا ہے۔ جب کوئی بندہ بھی شریعت پر عمل کرے گا، اب روزہ ہے، بندہ 30 روزے رکھ لے تو گناہوں سے ویسے بھی دور ہو جاتا ہے۔ بندہ اللہ کے گھر چلا جائے حج عمرے کے لیے، ویسے بھی گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ بندہ اپنے مال کما کر کسی غریب کی مدد کر لے، ویسے ہی دل میں ترس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نفس اور شیطان کدھر چاہیں گے؟ تو پیغام یہ ہے اس محفل کے منعقد کرنے کے جو غرض ہے، کوشش کرے اپنے نفس کو مارنے کی۔ یہ جو میں نے 3-4 مختلف طریقے بتائے، ان پر عمل کریں، کسی ایک کو اپنا لیں، کسی ایک کو اپنا لیں، اور کوشش کریں جتنی دیر ہو سکتا ہے خاموش رہیں۔ خاموشی بھی عبادت ہے، خاموشی بھی، یہ میں نے حدیث پاک پڑھی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے یا تو اچھی بات کرے، نہیں تو خاموش رہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ زیادہ خاموش رہتے تھے، اکثر خاموش، تو کسی نے عرض کیا کہ حضور کچھ نصیحت کریں، کچھ واعظ کریں، کچھ بولیں، تو آپ نے فرمایا جو میری خاموشی سے نہیں سیکھ سکا وہ میرے بولنے سے کیا سیکھے گا؟ جو میری خاموشی سے نہیں سیکھ سکا وہ بولنے سے کیا سیکھے گا؟ حکمت بہت بڑی چیز ہے۔ حکمت کے دروازے کھلتے کیسے ہیں؟ ایک اشارہ دے دیتا ہوں، پھر آگے بات کریں گے۔ جو بندہ جتنا خاموش رہے گا اتنے زیادہ اس پر حکمت کے دروازے کھلیں گے، اور جو اپنے نفس کو جتنا زیادہ بھوکا رکھے گا، بھوک میں حکمت ہے، جتنا زیادہ اپنے نفس کو بھوکا رکھے گا اتنے ہی زیادہ اس پر حکمت کے دروازے کھلیں۔ نہ آج ہم خاموش رہتے ہیں نہ بھوکے رہتے ہیں، حکمت کہاں سے ہے ہمارے پاس؟ تو اللہ پاک ہم کو نفس کی نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی نے سورۃ الشمس میں 7 قسمیں ارشاد فرمائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ یہ 7 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ 7 قسمیں ارشاد، دنیا جہاں کی قسمیں، خود اندازہ لگائیں تزکیے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گلی سے گزر رہے تھے، آگے سے کتا آیا، کتے کو دیکھ کر کپڑے سے سمیٹ کر گزرنے لگے، بڑی مشہور روایت ہے۔ تو کتے کو زبان اللہ نے دی، بولنے لگے باجزید اگر
میرے ساتھ تیرا جسم پلید بھی ہو گیا نا، خشک کتا پلید نہیں ہوتا، گیلا ہو جائے تو تب، میرے جسم کے ساتھ تمہارے کپڑے لگنے سے پلید بھی ہو گئے نا، تو 3 چلو پانی کے ڈالنے سے یہ پاک ہو جائیں گے، 3 چلو پانی ڈالنے سے یہ پاک ہو جائیں گے، لیکن یہ پلید ہوا نا، یہ پاک کرنا مشکل ہے۔ اب با یزید کو یہ کہا جا رہا ہے اس کو پاک کر، تو اس نے کہا تو کتوں اگر مجھ سے یہ بات کرتا ہے، تو کتوں اگر مجھ سے یہ بات کرتا ہے کہ میں یہ پاک کروں، میں تو درویش ہوں۔ کہا صحیح درویش ہے، گھر میں بوری گندم کی پڑی ہوئی ہے، دانوں کی تمہارے گھر میں پڑی ہوئی ہے، درویشی کے تو دعویٰ کرتا ہے، درویش تو میں ہوں، جو مل گیا کھا لیا، باقی چھوڑ کر آ جاتا ہوں۔ درویشی یہ نہیں ہے گھر میں جمع کر کے بندہ آ جائے میں درویش ہوں۔ تو نصیحت کے لیے کتے ہی بہت ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے اور کچھ نہ ہو، کتے کا ساتھ رہ جائیں، وہ کتے سے نصیحت حاصل کر لیں، وہی کافی ہے تمہارے لیے۔ ہم نے تو کتوں سے بھی نہیں سیکھا جو پوری رات جاگتے ہیں، اپنے مالک کی پیراداری کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس نفس کی نگرانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کاملین جی فرماتے ہیں کہ یہ نفس بھوکا کتا ہے، یہ بھونکتا رہتے بھونکتا رہتے جب تک اس کو دانہ نہ ڈالا جائے، کھانا نہ ڈالا جائے، یہ بھونکتا رہتا ہے، یا پھر اس کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ اس کا بھونکنا ختم ہو جائے، یا اس کو باندھ دیا جائے کہیں، تب اس سے جان چھوٹ سکتی ہے، نہیں تو یہ آخری وقت تک تمہاری جان نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ سے اللہ کا کرم مانگے، اللہ سے اللہ کا فضل مانگے، یہ جو لمحات اللہ کی یاد میں گزرے ان کو غنیمت سمجھے، نہیں تو اس دور میں بہت مشکل ہے ایسے آ کر بیٹھ جانا اور اللہ کی بات سننا، نبی کی بات سننا، اور یہ جو باتیں بتائی ان پر عملی طور پر کوشش کریں۔ ہم اپنا تزکیہ کریں گے، ہم پوچھیں گے اپنے آپ سے کہ یہ کیا کی، یہ غلط ہے یا صحیح ہے، ہم کیوں کر رہے ہیں، اور کوئی نہیں، ہم کم از کم اپنے آپ سے تو پوچھیں۔ تو یہ تزکیہ نفس ہے، یہ جو 5-7 طریقے بتائے، ان میں سے آسان ترین طریقہ یہ کسی اچھے بندے کی صحبت اختیار کر لیں، کسی اچھے بندے کی صحبت اختیار کر لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کم از کم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ پاک اپنے